ہزارہ یونیورسٹی بڈگرام کیمپس میں سیکھ کے زیر اہتمام فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور KNK جاپان کے تعاون سے پالیسی چیمپئن سیمینار منعقد ہوا۔ یہ سیمینار خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم تک رسائی اور معیار کی بہتری کے پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ اس پالیسی چیمپئن سیمینار میں پالیسی میکرز، ماہرین تعلیم، محکمہ تعلیم کے افسران، گرلز یوتھ ایمبیسڈر، کمیونٹی ایڈوکیسی گروپس، ویمن ایجوکیشن ایکٹیوسٹ، ویمن رائٹس ایڈوکیٹس، KNK جاپان، فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان اور سماجی تنظیم سوشل امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اینڈ نالج سیکھ کے نمائندوں، ہزارہ یونیورسٹی بڈگرام کیمپس کے طلباء و طالبات، سوشل ورکرز اور پالیسی چیمپئنز نے شرکت کی۔ اس موقع پر فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبدالشکور نے خیبر پختونخوا میں بالعموم اور طورغر، بڈگرام، کوہستان، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بالخصوص لڑکیوں کی ثانوی اور معیاری تعلیم تک رسائی کے راستے میں درپیش چیلنجز اور KNK جاپان اور فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی خدمات کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی اور اس سلسلے میں اپنے دونوں اداروں کی طرف سے صوبائی حکومت اور محکمہ تعلیم کو اپنی مکمل سپورٹ اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 2006 سے لے کے آج تک KNK جاپان مسلسل پاکستان میں اپنی انٹرونشنز کو کیری آن رکھا ہوا ہے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور KNK جاپان نے اس پورے پیریڈ میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی اچیومنٹ حاصل کی ہے جس کو پروونشل لیول پہ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور KP گورنمنٹ نے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ کچھ فگرز شو کرتا ہوں کہ سو فار فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اینڈ KNK جاپان ہیز کنسٹرکٹڈ، یعنی کہ پوری آپ سکول کی تعمیر نو کہہ لیں اس کو، 116 schools in different districts of خیبر پختونخوا پلس آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ تو آج تک ہم لوگ جو ہیں 116 سکول کی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کر چکے ہیں، اور اس میں 42 جو ہیں وہ بوائز کے سکولز ہیں اور 74 جو ہے وہ گرلز کے سکول ہیں۔ اس کے علاوہ 2010 میں آپ کو یاد ہوگا فلڈ تھا، اسپیشلی کوہستان اور شانگلہ کے ڈسٹرکٹ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اس میں ہم 79 سکولز کو سپورٹ کر چکے ہیں ان ٹرم آف ریہیبلیٹیشن، ان ٹرم آف پروویژن آف TLC۔ تو 79 سکولز وہاں پہ ہم سپورٹ کر چکے ہیں، جس میں 40 سکولز بوائز ہیں اور 39 سکولز گرلز کے ہیں۔ انیشلی جو ہمارا اسکوپ تھا یا جو ہماری انٹرونشن تھی وہ بہت فار بوائز اینڈ گرلز تھیں۔ اوورآل ہم ایجوکیشن سیکٹر کو ہی زیادہ ٹارگٹ کرتے رہے، KNK کے علاوہ بھی فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اپنے دوسرے پارٹنرز کے ساتھ، جس میں ہوشیار فاؤنڈیشن ہے، برٹش کونسل ہے، UNESCO ہے۔ تو لیکن 2015 کے بعد اسپیسیفکلی ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی انٹرونشنز کو تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کیا ٹوورڈز دا گرلز ایجوکیشن اور اسپیشلی ٹو گرلز سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو اس کے بعد سے ہمارا زیادہ جو فوکس ہے وہ گرلز سیکنڈری ایجوکیشن ہی رہا ہے، کیونکہ اب جیسے کہ ہماری سسٹر نے بتایا تھا کہ اوورآل اسپیشلی انہوں نے طورغر کا ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی پورے KP میں بھی ہم دیکھیں تو ہماری گرلز ایجوکیشن اور اسپیشلی گرلز سیکنڈری ایجوکیشن کی حالت بہت خراب ہے۔ کہیں پہ اسکول نہیں ہے، ایکسیس کا مسئلہ ہے، کہیں پہ جو ہے وہ اویئرنیس کا مسئلہ ہے، کہیں پہ اس طرح کے اور چیلنجز ہے جیسے ہمیں بتائے گئے ہیں، کلچرل بیریئر ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ مطلب ہے لوگوں کا اویئرنیس کی اتنی کمی ہے کہ ان کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے اپنی جو کنسنٹریشن تھی اس کو ڈائیورٹ کیا ٹوورڈز گرلز سیکنڈری ایجوکیشن۔ یہ کچھ فیکٹس ہیں کہ ہم نے اب تک جو ہے KNK اور فرینڈز نے مل کے ہمارے جو بینیفیشریز ہیں وہ کوئی 65,000 پلس ہیں، اتنے چلڈرنس کو ہم بینیفٹ دے چکے ہیں اپنی انٹرونشنز کے تھرو، اور ہماری ساری انٹرونشنز جو ہیں وہ ٹینجیبل فارم میں ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جسٹ جو ہے کوئی ٹریننگز ہیں یا کوئی سپلائز ہیں، ایک ٹینجیبل فارم کے اندر یہ انٹرونشنز کی گئی ہیں اور ایز پر نیڈ کی گئی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انٹرونشنز کیسے ہوتی ہیں۔ یہ کچھ آپ پکچرز دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ سکول ہیں جو بچیوں کے جو کچھ اس میں آرتھ کوئک افیکٹڈ تھے، اور کچھ ایسے سکول ہیں جہاں پہ سکول ہی موجود نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور KNK جاپان نے اپنی انٹرونشن سٹارٹ کی،
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. جہاں پہ نیڈ ہے، جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو وہاں پر ایز پر نیڈ مڈل اسکول گورنمنٹ کے گرلز مڈل اسکول ہیں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ہیں. اس کے علاوہ پرائمری لیول پہ بھی ہم نے کافی سارے ایریوں میں انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا ہے. تو یہ کچھ گلمپسز ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب چونکہ بات تورغر کی ہو رہی ہے تو آپ جو لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ کارنر کی پکچر ہے، یہ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول نیو کلے ہے. جیسے تورغر کی بات کر رہے ہیں ہم، تو فرینڈ ویلفیئر نے اور کینکے جاپان نے ڈسٹرکٹ تورغر میں وہاں پہ جیسا بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک ہائی اسکول ہے بچوں کا اور ہائر سیکنڈری اسکول نہیں ہے. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ فرسٹ ایور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے شروع کر دی، اور فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہاں پہ جو فرسٹ ایئر کی کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تورغر میں. یہ دربنی کے مقام پر ہے. پہلے اسی کو ہم نے ایز اے ہائی اسکول سپورٹ کیا تھا، ابھی اس کو ہم ایز اے ہائر سیکنڈری اسکول سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو دوسری پکچرز ہیں بچیوں کی، یہ جدبا کی ہیں. جدبا ڈسٹرکٹ تورغر کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں پہ کوئی بھی گرلز مڈل اسکول موجود نہیں تھا، تو یہ وہاں پہ اس کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے گرلز مڈل اسکول جدبا کی، اور اس کو یہ بلڈنگ بھی ہم نے کنسٹرکٹ کر کے دے دی ہے. ریسنٹلی ابھی وہاں پہ اس کی اناگریشن وغیرہ ہوئی ہے. یہ ہمارا وہاں پہ ابھی تک ڈسٹرکٹ تورغر میں ہم 5 سکولوں کو کنسٹرکٹ کر چکے ہیں، جس میں جدبا کا مڈل اسکول ہے، نیو کلے کا مڈل اسکول ہے. میرا مداحیل میں جیسے ابھی شرافت صاحب بتا رہے تھے بڑا مشکل ایکسس ہے اس کا، وہاں پر گرلز ہائی اسکول کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ود ان دس منتھ اس کی اناگریشن بھی انشاءاللہ پلانڈ ہے. اسی طرح وہاں پہ توحید آباد میں گرلز کا پرائمری اینڈ مڈل اسکول وہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دربنی میں جو ہے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کو سپورٹ جاری ہے. اصل جو ایشو ہے نا، جس ایشو کو آج کے سیمینار بھی جس ایشو کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، اور جیسے ہماری ایک گرلز یوتھ امبیسڈر نے اپنی فائنڈنگز جو انہوں نے فیلڈ میں جا کے کام کیا ہے وہاں پہ بچیوں کے ساتھ، اور اصل مقصد یہی تھا کہ گرل یوتھ امبیسڈر جو ہیں وہ گراس روٹ لیول کے جو ایشوز ہیں جو ہر جگہ پہ ہماری بچیوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کو ایک سہ ملے وہ، اور اپنی یہاں پہ آ کے اس طرح کے فورم پہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر، میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ تمام ادارے انکلوڈنگ چاہے وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، محکمہ تعلیم ہے، تو یہ ہم سب لوگ مل کے جو ہے نا اپنی ایفرٹس کریں اور اس طرح کی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو چونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی تمام انٹرونشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ان لائن رکھیں، تاکہ گورنمنٹ کی آنرشپ اس کو حاصل رہے اور وہ سسٹینیبل رہیں. سیمینار میں ہزارہ یونیورسٹی کی طالبہ اور گرلز یوتھ ایمبیسڈر صوبیہ گل نے تورغر میرا مداخیل میں گرلز سرکل کے ساتھ کیے گئے مینٹورنگ سیشن کے دوران طالبات کی طرف سے سیکنڈری تعلیم کے اصول کی راہ میں عائد رکاوٹوں اور مسائل کی نشاندہی پر مبنی فائنڈنگز اور محکمہ تعلیم سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر تورغر میں لڑکیوں کی تعلیم کے راستے میں عائد رکاوٹوں کو پریزنٹیشن کی صورت میں پیش کیا. اس موقع پر کمیونٹی ایڈوکیسی گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے نور الاسلام نے تعلیمی معیار کی بہتری میں پیرنٹ ٹیچر کونسل کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بچیوں کی تعلیم کی راہ میں عائد ثقافتی اور مذہبی رکاوٹوں کی نوعیت کو دور کرنے کے سلسلے میں مقامی کمیونٹی اور علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. محکمہ تعلیم بٹگرام کی طرف سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر نجمہ خان نے لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے محکمہ تعلیم کی ترجیحات، پالیسیز اور ریسورسز کی کمی کے باعث مشکلات پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اس سلسلے میں کے جاپان فرینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن، سیکھ اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے دیگر سول سوسائٹی کے اداروں کی خدمات کو سراہا اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں شعبہ پاک اسٹڈی کے چیئرمین اور ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ریاض حسین نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن سیکٹر پلان اور پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. پروفیسر ریاض حسین نے اس موقع پر لڑکیوں کی اسکولوں میں داخلہ کی شرح بڑھانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی وجوہات جاننے کے لیے ریسرچ پروگرام شروع کرنے اور گرلز یوتھ ایمبیسڈر کی مینٹورنگ اور ریسرچ فائنڈنگ کو پالیسی کا حصہ بنانے کی تجویز پیش کی. پالیسی پرسپیکٹیوز، کوالٹی
quality education, quality standards, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کے پی گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ انیشیٹوز بھی لیے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پریکٹیکلی، تو بہت مایوسی ہوتی ہے. آپ دنیا میں کسی ایک قوم کا نام لے لیں، you will not find a single developed nation, developed country, a successful nation who has not attained first literacy, 100% literacy, and who have not focused education. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از کی ٹو سکسیس. تو ایجوکیشن کے بغیر تو کوئی ایک قوم بتا دیں، کوئی ایک سیکٹر بتا دیں، کوئی ایک ایریا بتا دیں کہ جو ڈیولپ ہو سکتا ہو. اور جب تک ساری پاپولیشن کو، جب تک سارے لوگوں کو آپ انکلوڈ نہیں کریں گے اس پروسیس میں، اس وقت تک ترقی کا پہلا سٹیپ نہیں لیا جا سکتا. اور جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، جنرلی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، تو جنرلی ایجوکیشن سب سے نگلیکٹڈ سیکٹر ہے. کبھی بھی اسٹیٹ لیول پہ اور بہت زیادہ، بہت حد تک لوگوں کی بھی پرائیورٹیز میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور یہ بہت درست بات ہوگی اگر ہم اس کو فیمیل ایجوکیشن کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں، تو فیمیل ایجوکیشن میں اسٹیٹ اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی پرائیورٹیز میں کہیں پہ بھی ایجوکیشن نہیں ہے. اس موقع پر ہزارہ یونیورسٹی بڈگرام کیمپس کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق خان نے خطاب کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے سماجی اثرات، سماجی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ہزارہ یونیورسٹی بڈگرام کیمپس کے قیام کے نتیجے میں مقامی کمیونٹی کی طرف سے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کی طرف لانے اور بدلتے ہوئے سماجی رجحان اور فروغ پر گفتگو کی، اور اسے مستقبل کے لیے خوش آئند قرار دیا. نیپولین نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے پڑھی لکھی ماں دیں تو میں آپ کو ایک سویلائزڈ نیشن دوں گا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو ماں کی گود ہے وہ فرسٹ سیٹ آف لرننگ ہے. جہاں پہ ہم ایجوکیٹڈ مادرز کو کریں گے تو ان کے بچوں میں ان کے یعنی دے ول ریمین ڈائنامک، انرجیٹک، ایکٹیو ہر فیلڈ میں. اور ماں کی گود سے ہی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے. جب ہم 52% آلموسٹ پاپولیشن ہے فیمیل کی پاکستان میں، اگر ان کو ہم ایجوکیشن سے دور رکھیں گے تو یہ ہاف آف دا پاپولیشن ہماری ایجوکیشن یعنی وداؤٹ ایجوکیشن رہ جائے گی. اور جب ایجوکیشن ہے کیا؟ ایجوکیشن روشنی ہے، ایجوکیشن شعور ہے، ایجوکیشن لرننگ ہے، ایجوکیشن آرگومنٹس ہے، ایجوکیشن از ایوری تھنگ. اور جب ہم سوسائٹی میں کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو جو سوشل امپیکٹ ہے، جو سوشل چینج کی نرسری ہے، دیٹ از کلاس روم. اگر گرلس کلاس روم میں نہیں آئیں گی تو یہ سوسائٹی کیسے آگے موو کرے گی؟ یہیں پہ ہم رہیں گے، سٹک رہیں گے جب تک اگر ہم اس سوسائٹی کو، اس اسٹیٹ کو، اس نیشن کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہے فیمیل ایجوکیشن. سیمینار میں سوالات و جوابات کے لیے اوپن فورم کا سیشن بھی رکھا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے بڑے پرجوش طریقے سے حصہ لیا اور پالیسی چیمپئن شرکاء سے سوالات کیے، اور شرکاء نے بڑی خوش دلی سے طلباء و طالبات کے سوالات کے جوابات دیے. اور آخر میں گرلز یوتھ ایمبیسڈر نے ایک قرارداد پیش کی اور شرکاء کو یہ قرارداد پیش کر کے اس قرارداد پر دستخط لیے. 21/10/2022 کو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہزارہ یونیورسٹی بڈگرام کیمپس میں سیکھ کے زیر اہتمام فرینڈز ویلفیئر ایسوسی ایشن اور کے جاپان کے تعاون سے سیمینار منعقد ہوا، جس میں گرلز یوتھ ایمبیسڈر، کمیونٹی ایڈوکیسی گروپ،
ماہرین تعلیم اور سیاسی نمائندگان نے بچوں کی ثانوی تعلیم کے بنیادی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی اور مندرجہ ذیل سفارشات تجویز کی، جس کو قرارداد کی شکل میں منظور کر کے اعلیٰ حکام کو پیش کی تاکہ صوبائی اسمبلی اور ایجوکیشن پالیسی میں بہتری کے لیے زیر غور لایا جائے۔ سب سے پہلے تو ان سفارشات میں جو ہے ضلع تورغر، جو کہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے اور لڑکیوں کی ثانوی تعلیم کے لیے صرف ایک ہائی اسکول موجود ہے، لہٰذا ضلعوں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے فوری طور پر مڈل اور ہائی اسکولوں کی منظوری کی جائے۔ اس کے علاوہ صوبہ بھر میں ہر یونین کونسل میں بچوں کے لیے ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بیشتر اسکولوں میں بنیادی لوازمات کی کمی ہے، جیسا کہ باتھ روم، پانی، فرنیچر اور کمرہ جات، باؤنڈری ہال، گراؤنڈ وغیرہ۔ اس سب کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کے تمام اسکولوں میں بنیادی ضروریات اور محفوظ تعلیمی ماحول کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایجوکیشن پالیسی کے مطابق اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے فوری تعیناتی کے عمل کو تیز کیا جائے۔ اساتذہ کے پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے کے لیے ذمہ دار اداروں جیسے کہ PITE، DCT کو ذیلی محکمہ تعلیم سے مربوط کیا جائے تاکہ اساتذہ کی تربیت کا عمل جاری رہے۔ صوبائی تعلیمی بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے اور بچوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ PTC کو مزید فعال اور متحرک کیا جائے اور PTC فنڈز کو اسکول ڈیولپمنٹ پلان کے ساتھ مشروط کیا جائے۔ اسکول کی نئی عمارتوں کی تعمیر اور SNE پروسیس کو تیز کیا جائے۔ دور دراز اور ضرورت مند علاقوں میں بچوں کے اسکول کو سیکنڈ شفٹ پالیسی کے تحت اپ گریڈ کیا جائے تاکہ بچیاں تعلیمی حق سے محروم نہ رہیں۔